بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، جب کہ ابھی میں نو عمر تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صفا اور مروہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی سی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر مطلب یہ ہوتا جیسے کہ تم بتا رہے ہو، پھر تو ان کی سی نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ ایت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مناتا بت کے نام کا احرام باندھتے تھے، جو قدیہ کے مقابل میں رکھا ہوا تھا۔ وہ صفا اور مروہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جب سلام آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کی سی کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سفیان اور ابو معاویہ نے ہاشم سے یہ زیادتی نکالی کہ جو کوئی صفا اور مروہ کا پھیرا نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے بھی طواف کیا، پھر صفا اور مروہ آئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے۔ میرے ایک ساتھی نے ابن ابی اونی سے پوچھا، کیا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں اندر داخل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کیا کچھ فرمایا تھا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایک موتی کے گھر کی بشارت ہو، جس میں نہ کسی قسم کا شور و گل ہو، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو عمرے کے لیے بیت اللہ کا طواف تو کرتا ہے لیکن صفا اور مروہ کی سی نہیں کرتا، کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے ہم بیستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی اس کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، صفا اور مروہ کی سی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطح میں حاضر ہوا۔ آپ وہاں حج کے لیے جاتے ہوئے اترے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تمہارا حج ہی کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا میں نے اسی کا احرام باندھا ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اچھا کیا، اب بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سی کر لے، پھر احرام کھول ڈال۔
چنانچہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالی۔ اس کے بعد میں نے حج کا احرام باندھا۔ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کے مطابق لوگوں کو مسئلہ بتایا کرتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرنا چاہیے کہ اس میں ہمیں حج اور عمرہ پورا کرنے کا حکم ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا تھا جب تک ہدی کی قربانی نہیں ہوگی، لہذا ہدی ساتھ لانے والوں کے واسطے ایسا ہی کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔